سلام اور آداب دوستو، پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی طرف سے پوڈ کاسٹ سیریز حق بات کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ میرا نام سارہ الیزر ہے اور میں صحافی ہوں اور یونیورسٹی آف ٹیکساس اور آسٹن میں ڈاکٹورل کینڈیڈیٹ ہوں ڈپارٹمنٹ آف اینتھروپولوجی میں۔ HRCP کی رائے میں برابری اور عدم امتیاز انسانی حقوق کے قانون کا بنیادی اصول ہے۔ وقار، شفافیت، احترام اور قانون کی حکمرانی کے تحت مساوات کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو مذہب یا عقیدے کی آزادی کا حقدار قرار دیا جائے۔ HRCP کا ایمان ہے کہ ہر شہری کو امتیاز یا ظلم و زیادتی کے خوف کے بغیر عقیدے کی پیروی کرنے کا حق حاصل ہے۔ نفرت انگیز تقریر، عبادت گاہوں کی بے حرمتی یا مخصوص مذہبی گروہوں پر پابندیاں، یہ سب کچھ اس حق کی پامالی ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں HRCP نے 2018 میں سول سوسائٹی کے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کے جسٹس تصدق جیلانی فیصلہ 2014 کے نفاذ کے لیے عدالت عظمیٰ پاکستان میں مفاد عامہ کی ایک پٹیشن دائر کی۔ مذکورہ فیصلے کی روح سے حکومت مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ و فروغ کے لیے ضروری خصوصی اقدامات کرنے کی پابند ہے۔ ریٹ پٹیشن کے بعد حکومت نے اس ایجنڈے پر پیش رفت کے لیے ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن قائم کیا۔ جیسا کہ ہم آزادی کے 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو ہم ان برسوں کے دوران میں پاکستان میں مذہب یا عقیدے کی آزادی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس عرصہ کے دوران میں مذہبی اقلیتوں نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور یہ جانچیں گے کہ کیا ان کے حقوق کے تحفظ و فروغ کے حوالے سے ریاست اپنا اختیار استعمال کرنے کی استعداد رکھتی ہے یا نہیں۔ آج پوڈ کاسٹ پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹر جیکب صاحب اور ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی صاحب۔ پیٹر جیکب انسانی حقوق کے کارکن، محقق، مصنف، فری لانس جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس ٹرینر ہیں۔ بشمول HRCP انسانی حقوق کی کئی ملکی و عالمی تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اس وقت وہ سینٹر فار سوشل جسٹس کے ساتھ وابستہ ہیں، جو عقیدے کی آزادی اور محروم طبقات، خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے ضمن میں تحقیق اور پالیسی و وکالت کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب جیلانی صاحب۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں اور جیلانی اینڈ کو کے مینیجنگ پارٹنر ہیں۔ کارپوریٹ لا پریکٹس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے اہم مقدمات میں قانونی معاونت کر چکے ہیں۔ ابھی کرنٹلی وہ سڈل کمیشن کے ممبر ہیں، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں نیدرلینڈ حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کا ان کو ٹیولپ ایوارڈ 2022 بھی دیا گیا۔ پیٹر صاحب، آپ سے پہلا میرا سوال ہے، مذہب یا عقیدے کی آزادی کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ بہت شکریہ سارہ۔ پاکستان میں بھی وہ تمام عقیدے کی آزادی کے پیرامیٹرز وہ آبزرو کیے گئے ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں سے قرارداد لاہور ہے، قرارداد مقاصد ہے، اور پھر آئین پاکستان ہے، جس کے اندر کم و بیش وہ تمام معیارات جو بین الاقوامی سطح پہ ضروری سمجھے جاتے ہیں عقیدے کی آزادی کے، وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن اس سے آگے اگر پوچھیں تو عملی طور پر جب ہم نے اس کو نافذ کرنا تھا اور اس کو تسلیم کر کے ہم نے ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور انسانی وقار کو ہم نے یقینی بنانا تھا، تو عقیدے کی آزادی کا مفہوم عملی طور پر یہ بنا کہ چند لوگوں کی یا چند طبقات کی آزادی، جو اصولی طور پہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں سب کے لیے آزادی وہ مہیا نہ ہو، وہ آزادی عملی طور پر اپنی تشکیل میں روا نہیں ہو پاتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دستاویزات میں تو وہ مواد موجود ہے جس کے اندر عقیدے کی، ضمیر کی آزادی اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں، مثال کے طور پر آپ کو عبادت گاہ چاہیے، مثال کے طور پر آپ کمیونٹی میں کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ آزادی چاہیے کسی خوف سے، کسی حملے کے خوف سے، کسی سینسرشپ کے خوف سے، تو وہ آزادی عملی طور پہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی اور جس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم تھوڑی سی اب بات کریں بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور جو نارمز ہیں
پاکستان نے جو اگری کیا ہے ٹو فالو دوز نارمز. اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں اس کے بارے میں, ٹریٹیز کے بارے میں. اگر ہم بین الاقوامی ڈیکلریشنز اور انسٹرومنٹس کی ہم بات کریں تو میری نظر میں سب سے بڑی جو ایک بنیادی ڈیکلریشن 1948 کی UN ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس ہے, اور یہ جنرل اسمبلی کی ایک ریزولوشن تھی, اور اس میں تمام, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کی باڈی ہے اس میں تمام ملکوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور ہر کنٹری کو ایکول رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو دا سیکورٹی کاؤنسل جس کی ممبرشپ لمیٹڈ ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس 1948 کے بعد جو سب سے اہم انسٹرومنٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کوننٹ آن پولیٹیکل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اور یہ 1966 کے اندر ایک ٹریٹی آئی تھی اور بہت سارے کنٹریز نے اس کو سائن کیا. پاکستان نے 2010 میں اس کو ریٹیفائی کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس ٹریٹی کے اندر جو پروناؤنسمنٹس ہیں, ڈائریکشنز ہیں اسٹیٹ پارٹیز کو, ممبر کنٹریز کو, پاکستان پہ لازم ہے, حکومت پاکستان پہ لازم ہے کہ وہ پاکستانی لاء کے اندر اس کو انڈورس کریں, امپلیمنٹ کریں. تو مذہبی آزادی کے حوالے سے اس میں آرٹیکل 18 بڑا ایک جامع وہ ڈائریکشنز دیتا ہے, اور جس میں چند ایک جو ہمارے آئین کے آلریڈی حصہ ہیں, بٹ چیدہ میں اس میں مینشن کرتا جاؤں گا کہ ایک تو یہ بنیادی رائٹ دیا ہے اس انسٹرومنٹ کے ذریعے ہر شخص کو, یہ مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب اڈاپٹ کرے, اور اس کی مرضی ہے کہ وہ ایک مذہب کو چھوڑ دے. اسی طرح یہ اسٹیٹ پارٹیز کے اوپر انہوں نے ایک لازمی آبلیگیشن ڈال دی ہے کہ وہ اپنے لاز جو ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ بچوں کی ریلیجس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی لاز ہیں ان کو انشور کریں کہ کوئی بچہ اس کے مذہب کے علاوہ اس کے اوپر کوئی وہ مینڈیٹری نہ ہو کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کوئی اور ریلیجس انسٹرکشن کو وہ پڑھے. بہت شکریہ. پیٹر صاحب, آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ پاکستان نے جو لیجسلیشن یا لیگل پروویژنز بنائی اس ان لائٹ آف یہ UN ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور یہ ساری پروویژنز, ان کا کیا اسکوپ ہے بیسکلی؟ دیکھیے, یہ اقوام متحدہ میں کوئی 11 ڈاکیومنٹس ایسے ہیں, انسٹرومنٹ ایسے ہیں یا قانون جن کو آپ کور معاہدے کہتے ہیں یا میثاق کہتے ہیں, جن میں سے 8 ایسے ہیں جس پہ پاکستان نے دستخط کر رکھے ہیں. تو چاہے وہ ٹارچر کے خلاف, چاہے وہ نسلی امتیاز کے خلاف, جینوسائڈ کے خلاف, یا یہ جو شہریوں کے حقوق کا اور ان کے شہری اور سیاسی حقوق کا میثاق ہے, یا وہ اقتصادی, معاشی, ثقافتی حقوق کا جو میثاق ہے, سب پہ اس پہ دستخط کر رکھے ہیں. عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیاز کے خاتمے کا معاہدہ, بچوں کے حقوق کے معاہدہ, اس پہ پاکستان نے سائن کر رکھے ہیں. تو جہاں پر پاکستان نے دستخط بھی کر دیے, توثیق بھی کر دی, تو ہر ملک پر جیسے کہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی معاہدے کا, قانون کا حصہ ہے تو ہر 4-5 سال بعد اس کی باری آتی ہے کہ وہ اس کی رپورٹ بنا کے پیش کرے کہ جو کچھ اس معاہدے کے تحت شہریوں کے حقوق ہیں ان پر کیا عمل درآمد ہوا, کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو پاکستان نے بھی کچھ معاہدے ایسے ہیں جن کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے. اس سال ابھی شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے کے اوپر رپورٹ پیش کرنا ہے, ٹارچر کے اوپر جو معاہدہ ہے اس کی رپورٹ پیش کرنا ہے, نسلی امتیاز کے خاتمے کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے. تو وہ ایک طریقہ کار بن جاتا ہے جواب دہی کا. وہاں پر جو نگران کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, غیر جانبدار ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لا پروفیسرز ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس ورکر, ہائیلی کوالیفائڈ
जिनका एक्सपीरियंस होता है, इम्पार्शल होते हैं, जो उसकी असेसमेंट का जायज़ा लेते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो बनी हुई है उसमें मुल्कों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि जिनीवा में काम करती है, 47 रुकन होते हैं, हर रीजन से होते हैं, मुंतखब होके आते हैं, वो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं। और वो हुकूमती नुमाइंदे इसको पीयर रिव्यू कहते हैं, वो उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है। और हर 4.5 साल के बाद हर मेंबर रुकन अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी बारी आती है, उसके अंदर उसकी जामे तौर पर उसका जायज़ा लिया जाता है कि उनके यहाँ इंसानी हकूक़ की सूरत हाल क्या है, उस पर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। रिकमेंडेशन की जो अमल दरामद है उसके ऊपर भी जायज़ा लिया जाता है। लेकिन एक निज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, ये बच्चों के हकूक़, ये ख़वातीन पे तशद्दुद का जो मामला है, मज़हबी आज़ादी का है, इसके ऊपर खुसूसी मुबस्सर मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे आसमा जहांगीर मज़हबी आज़ादी के ऊपर 8 साल वो दुनिया भर में किसी भी जगह जा सकती थी और किसी भी मुल्क की रिपोर्ट तलब कर सकती थी। वो बैनुल-अक़वामी कानून में, वो निज़ाम में वो खुसूसी मुबस्सर थी। उसके बाद अहमद शहीद मालदीव से जिनका ताल्लुक़ था, वज़ीर ख़ारजा थे मालदीव के किसी वक्त, वो रहे हैं। और आजकल एक और ख़ातून जिनका सब जो अब आजकल तो खैर वो प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका जो है वो ताल्लुक़ ईरान से है माजी में, और वो इंसानी हकूक़ की खुसूसी मुबस्सर बनी हैं तमाम दुनिया के लिए। वो भी अपने तौर पर रिपोर्ट जो है वो पेश कर सकती हैं, तलब कर सकती हैं किसी भी मुल्क की। तो इस तरह से निगरानी का एक निज़ाम बना हुआ है जो किसी हद तक कहना चाहिए कि तब मुअस्सर होता है जब मुतल्लिका ममालिक उनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन फिर भी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने बड़े वाज़े तौर पर जो संगीन पामालियाँ थी इंसानी हकूक़ की, जैसे सीरिया में है, बर्मा में है, श्रीलंका में, तो उनकी, और अभी हाल ही में रूस की रुकनीत जो है वो कैंसिल की गई है। वो यूक्रेन में जो जंग है वो इम्पोज की गई है इस तरह से। तो इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी निगरानी का ये निज़ाम और जवाबदही का निज़ाम वो पहले से बेहतर हो रहा है। वो इस्लाहात जो 2006 में सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान के ज़माने में की गई, उसके नतीजे में ये निज़ाम बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनता है। यहाँ से भी रिपोर्ट्स जाती हैं और वो उन पे सवाल जवाब होते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल एडवोकेट साहब आपसे है। इसी क्वेश्चन को आगे लेकर जाते हुए, हमारे कौन से कानून में आर्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली जो इन स्पेसिफिक फ्रीडम्स को, आज़ादियों को प्रोटेक्ट करते हैं? शुक्रिया सारा। पाकिस्तान के आइन में मज़हबी आज़ादी या अक़ीदे की आज़ादी को एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का दर्जा दिया गया है और आइन के आर्टिकल 20, 21 और 22 इसके अंदर बड़े जामे तरीके से उन्होंने अक़ीदे और मज़हब की आज़ादी के बारे में कुछ पैरामीटर्स को फ्रेमवर्क ले डाउन किया है। सो मिसाल के तौर पे हमारा आइन का आर्टिकल 20 ये ले डाउन करता है, ये डिक्लेयर करता है कि हर शहरी को राइट होगा टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन। और इससे भी आगे वही आर्टिकल ये बात भी करता है कि एक पर्टिकुलर मज़हब के अंदर जो सब सेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह के मुताबिक अपने सेक्ट, अपने मज़हब को वो प्रैक्टिस कर सके। सो इसी तरह आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी शख्स को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोई स्पेशल टैक्स दे और उस टैक्स की प्रोसीड्स किसी और मज़हब के ऊपर जो है वो लगाई जाएं। और इसी तरह आर्टिकल आइन का 22 है जो ये कहता है कि किसी भी शख्स को उसके मज़हब के अलावा कोई तदरीस नहीं दी जा सकती। कोई किसी भी स्कूल के अंदर
اس شخص کے مذہب کے علاوہ اس کو کوئی ریلیجس انسٹرکشن زبردستی اس کو نہیں پڑھائی جا سکتی. ہمارا جو آئین ہے, جو بنیادی ہمارا ہیومن رائٹس کا جو ڈھانچہ ہے, وہ بڑا روبسٹ ایک وہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے. اور اس کے اندر جو ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, کوننٹس ہیں, لائک انٹرنیشنل کوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس کے جو ریلیونٹ اس میں مذہبی آزادی سے ریلیٹڈ پروویژنس ہیں, اس کو بہت حد تک جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. پیٹر صاحب, آپ سے میرا نیکسٹ کویسچن ہے. براڈلی آبویسلی ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پہ اور اس فریم ورک کے اندر بھی دیکھ آبویسلی بات لمبی کی جا سکتی ہے. 75 ایئرز ہو چلے ہیں اس ملک کو, اینڈ لائک بہت چینجز آئی ہیں. ایون مائنورٹی پاپولیشنز کی سائز میں بھی ہم کافی ہمارے پاس انڈیکیشنز ہیں کہ کس طرح سے صورتحال چینج ہوئی ہے مائنورٹیز کے لیے رائٹس فریم لائک رائٹس کے حوالے سے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی 80s آنورڈس کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ 80 کی دہائی کے بعد اب اوور آل ہیومن رائٹس کا کیا پاکستان میں پروٹیکشنز آئی ہیں فار مائنورٹیز, اور کیا ریٹیفائی ہوا ہے ملک کی طرف سے بھی, اور امپلیمنٹ کیا ہو چکا ہے. اگر ہم قرارداد لاہور کی زبان کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر 5 طرح کے حقوق ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے اس کے وعدہ کیا گیا ہے. تو قرارداد لاہور جہاں کہ وہ تجویز کرتی ہے کہ 2 ڈومینینز بنا دی جائیں اور بعد میں وہ 2 ملک بن گئے, اس میں وہ 5 طرح کے حقوق یعنی مذہبی, سیاسی, ثقافتی, سماجی اور اس کے علاوہ وہ ایڈمنسٹریٹو رائٹس جو ہیں اس کی بھی بات کرتا ہے. اور وہ لینگویج جو قائد اعظم کی یقیناً ان کی نظر سے اور ان کی اپروول سے پاس ہوئی تھی, اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ان حقوق کی جو عملداری ہے وہ مینڈیٹری یعنی لازمی ہوگی, افیکٹو ہوگی یعنی مؤثر طریقے سے ہوگی. یہ نہیں کہ وہ بس لکھ دیا اور پھر وہ بھول گئے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. اگر دیکھیے تو قرارداد مقاصد تک آتے ہوئے یہ حقوق جو ہیں اور یہ اپروچ وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو گئی, تحلیل ہو گئی, اس کو کمزور کر دیا گیا. اور پھر قرارداد مقاصد میں بھی جو تحفظ اور اصول سامنے رکھے گئے تھے, مثلا فریلی پریکٹس ریلیجن, اس کو 1985 میں جب 8ویں ترمیم کی گئی تو ضیاء الحق کے زمانے میں, تو اس میں لفظ فریلی اپنی مرضی سے کاٹ دیا گیا. یعنی اس کو قرارداد مقاصد کو حصہ تو بنایا ہم نے آئین کا, سبسٹینٹیو حصہ بنا دیا پریمبل بنا کے, لیکن اس ایک ڈکٹیٹر نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دی, اور وہ بھی ایسی جس کو ریسٹور کرنے میں ہمیں 25 سال لگے. اور 2010 میں 18ویں ترمیم کے وقت وہ لفظ ہم نے واپس ڈالا. یعنی اگر لکھے ہوئے حرف کا, کسی قرارداد کا, کسی عہد کا کوئی وقار اور اس کا پاس رکھنا ہے تو پھر یقیناً کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کرے بلکہ اس اصول کو فالو کرے. تو یہ تو تھی بات جو ثاقب صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اس کے اندر آئین میں البتہ بڑے کلیئر ٹرمز میں اس کو واضح کیا گیا ہے آرٹیکل 20 میں. اور پھر یہ جو ہمارے پاس ججمنٹ آئی ہے 19 جون 2014 کی, جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے سربراہی میں جو بینچ بیٹھا تھا, اس نے یہ وضاحت کی کہ یہ آزادی غیر مشروط طور پہ, اس پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا یہ مذہب بیک گراؤنڈ ہے تو پھر یہ آزادی استعمال کر سکتے ہیں, دوسرا ہے تو نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے یہ وضاحت ایک بڑی لازمی تھی کہ اس آرٹیکل 20 کی ہمارے آئین میں ایک نمایاں حیثیت ہے. اس فنڈامنٹل رائٹ کو کسی شرط کے ساتھ, جیسے آرٹیکل 19 ہے اس پہ کچھ شرائط ہیں کہ آپ اپنے اظہار رائے کی آزادی وہ اس شرط پہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ بلا مشروط ہے, یہ غیر مشروط طور پہ یہ آزادی دی گئی ہے. اس لیے کہ عقیدے کی آزادی ویسے بھی باقی آزادیوں اور حقوق کی طرح اس کی ایک پرائمیسی ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. باقی آزادیوں سے کی تشریح دنیا نے اس کے ضمن میں کیا یا اس کے حوالے سے کی ہے اور باقی آزادیوں کو ایکسپینڈ کیا ہے اس اعتبار سے. لیکن یقیناً ہمارے سامنے ہے
کہ نہ صرف آئین میں جہاں یہ حقوق آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک اس میں کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، کچھ پرنسپلز آف پالیسی میں کی گئی ہے، آئین کا جو ایک آپریٹو حصہ ہے یا وہ جہاں ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کون کون سے عہدے کا کیا کیا کام ہوگا اور اس کا چناؤ کیسے ہوگا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آزادیوں کی خاص طور پر جو یکساں حقوق ہیں شہریوں کے مذہب کی باوجود، الگ ہونے کے باوجود، اس کی وہ وائلیشن کی گئی ہے، اس کی پامالی کی گئی ہے۔ اگر آپ کا اکثریتی مذہب سے تعلق ہے تو آپ کے کچھ اور حقوق ہیں، اگر آپ کا اقلیتی مذہب سے تعلق ہے تو وہ حقوق ذرا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک آئین کی بات ہے وہاں پہ بھی 25 ایسے مقامات ہیں جہاں پر شہریوں میں اونچ نیچ کا ایک رویہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قوانین جب بنے تو پھر اس میں بھی کہیں کہیں جو ہے مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر جو فرق ہے وہ روا رکھا گیا، جو ہمارے سماج میں بھی ڈھلتا ہے، ہمارے رویوں میں بھی اس طرح سے آ جاتا ہے، اور اس سے وہ صورتحال پیدا ہوئی جس کو ہم شدت پسندی کہتے ہیں، جس میں عدم برداشت بھی آ جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدے کو، کچھ لوگ جو ہے اپنے مسلک کو صحیح اور باقیوں کو غلط سمجھنے اور اسے کمتر سمجھنے کے رویے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی سوال سے آئی وانٹڈ ٹو آسک یو ثاقب جیلانی صاحب کہ ریاستی لیول کے اوپر امپلیمنٹیشن جب ہم دیکھتے ہیں ان لاز کی اور ساری، کیا کمی بیشی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو پایا؟ پیٹر جیکب صاحب جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ ان پریکٹس دیر از ڈسکریمنیشن ایٹ ملٹیپل لیولس، مطلب قانونی لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان پریکٹس بھی۔ ہمارے آئین 73 کے آئین میں اتنی ایک روبسٹ فریم ورک ہونے کے باوجود اور مذہبی اور عقیدے کی آزادی سے ریلیٹڈ ایک بڑے جامع ڈیکلیریشن کے باوجود بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کام نہیں ہو پایا، اور اس کی بہت ساری میں سمجھتا ہوں جو ریزنز ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن رہی ہے آفٹر 1973۔ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں 73 کے آئین کے بعد کچھ سال بعد ایک مارشل لاء آیا، جنرل ضیاء الحق کا بدترین میں سمجھتا ہوں مارشل لاء تھا، اور اس میں انہوں نے نہ صرف آئینی جو حقوق ہے مذہبی آزادی کا اس کو بھی انہوں نے ٹنکر کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے سبارڈینیٹ لیجسلیشن، جو ذیلی لیجسلیشن جسے کہتے ہیں، جو آرڈنری ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کے تحت بہت سارے قوانین وہ لے کے آئے، کچھ میں ترامیم کی، جو ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 20 اور 21 ہے جو مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کو فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کرتا ہے، اس کے متصادم بہت سارے قوانین آ گئے، اور ساتھ ہی بدقسمتی سے جو بھی یہ پولیٹیکل یہ چینجز آئیں، بہت سارے پاپولسٹ لیڈرز نے انہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا۔ جہاں تک جنرل ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، اس ضمن میں تو ایک ادارہ بن چکا ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، اور وہ تمام شہریوں کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں انکلوڈنگ مائنورٹی رائٹس بھی، ٹیکنیکلی تو اس کے امبریلا کے اندر وہ سارے حقوق آتے ہیں، لیکن اگر آپ مذہبی اور عقیدے کی آزادی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گی تو کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک یا کوئی انسٹیٹیوشن ابھی معرض وجود میں نہیں آیا۔ 2014 کی جسٹس جیلانی کی جو ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے ایک ڈائریکشن یہ بھی دی تھی کہ حکومت جو ہے ایک نیشنل کاؤنسل فار مائنورٹی رائٹس بنائے ایک ایکٹ کے آف پارلیمنٹ کے تھرو، اور اس میں جو مذہبی آزادی کے حوالے سے مائنورٹیز کے جو بنیادی حقوق ہیں آئین کے اندر، ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر وہ کام کرے اور ان کو یقینی بنائے۔ تھوڑا سا اگر ایکسپینڈ کریں تھوڑا اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کہ کہاں پہ فیل ہوا ہے، کہاں پہ سکسیس ہوئی ہے، تھوڑا سا اس پہ اگر آپ بتا سکیں۔ سارا
انفارچونیٹلی 2014 میں ایک بڑی جامع ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس کے اندر انہوں نے کافی سارے ایشوز پہ پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹس کو مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے بڑی جامع ڈائریکشنز دیں. بدقسمتی سے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی پچھلے 8 سال کے اندر. اس ضمن میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور سینٹر فار سوشل جسٹس اور ایک اور ادارہ، انہوں نے 2018 کے اندر ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی 2014 کی سپریم کورٹ کی اپنی ایک ججمنٹ آ چکی ہے، بٹ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن اب تک نہیں ہوئی. اس پٹیشن کے بعد اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دے دیا، اور اس کمیشن کی سربراہی ڈاکٹر شعیب سڈل، ایک رسپیکٹڈ فارمر بیوروکریٹ ہیں، ان کو سونپی گئی. سڈل کمیشن کا جو بنیادی TOR یا ٹرمز آف ریفرنس جس کو کہتے ہیں، اس میں جسٹس جیلانی کی ججمنٹ کی وہ ڈائریکشنز تھیں، اور میں بریفلی چاہوں گا کہ میں ان ڈائریکشنز کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں. جسٹس جیلانی کی ججمنٹ کی جو پہلی ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنائے گی فار ڈیولپنگ اے اسٹریٹجی آف ریلیجیس ٹالرنس. دس واز دی فرسٹ ڈائریکشن. دوسری ڈائریکشن تھی کہ جو اسکول کا نصاب ہے، اسکول اور کالجز کا نصاب ہے، اس میں سے ہیٹ مٹیریل نکالا جائے اور ایک کلچر پروموٹ کیا جائے ریلیجیس اور سوشل ٹالرنس کا. تیسری ڈائریکشن تھی اگین ٹو دی ریلیونٹ گورنمنٹس، وہ یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ مذہبی اقلیتوں کے اگینسٹ ہیٹ مٹیریل پروپیگیٹ کیا جاتا ہے بائی ایکسٹریمسٹ، اس کو کرب کیا جا سکے. چوتھی ڈائریکشن جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ تھی نیشنل کاؤنسل فار مائنورٹی رائٹس کا ادارہ تشکیل دیا جائے تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اسی طرح پانچویں ڈائریکشن تھی ایک اسپیشل پولیس فورس بنانے کی، جن کو ایک پروفیشنل ٹریننگ دی جائے اور وہ مائنورٹیز کی جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرے. چھٹی جو ڈائریکشن تھی وہ اگین بہت وفاقی حکومت کی کو تھی اور صوبائی حکومتوں کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمام جو حکومتی سروسز ہیں اس میں 5% مائنورٹیز کا ایک کوٹا تشکیل دیا جائے. اور اسی طرح ایک جنرل ڈائریکشن تھی کہ جو بھی مذہبی اقلیتوں کے جو رائٹس ہیں آئین کے تحت جو گارنٹیڈ ہیں، ان کی جو بھی وائلیشن ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا جو بھی ریلیونٹ گورنمنٹ ہے وہ فوراً اس پہ ایکشن لے، اور جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں جو اگر کوئی لا بریک کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لاسٹ جو ڈائریکشن تھی اس ججمنٹ کی وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو رجسٹرار ہے وہ ایک سیپریٹ فائل کھولے گا، اور وہ فائل سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ کے آگے رکھی جائے گی، اور وہ رسپانسبل ہوگا فار دی امپلیمنٹیشن آف دس ججمنٹ. تو ان ڈائریکشنز کے اوپر پچھلے 4 سال میں کافی حد تک کام کیا ہے. ڈاکٹر شعیب سڈل کے جو کمیشن ہے اس میں میں خود بھی اس ایک کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں، ڈاکٹر رمیش کمار اس کے حصہ ہیں، اور اس کمیشن کے ساتھ ہمارا بہت ریگولرلی جو آپ جسے کہتے ہیں ایک انٹلیکچول جو فیڈ بیک ہے، ریسرچ اورینٹڈ فیڈ بیک ہے، وہ سینٹر فار سوشل جسٹس اور پیٹر جیکب صاحب کی طرف سے ہے. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ کچھ ڈائریکشنز کے اوپر پروگرس بھی ہوئی ہے. سو فار ایگزامپل جو اسکول کریکولا ہے اس کے اندر جو بہت آبویس قسم کا ایک اسٹیریو ٹپیکل جو عبارتیں تھیں ٹورڈز مائنورٹیز ان کو نکالا جا چکا ہے. آلدو کچھ چیلنجز بھی ہیں کریکولم کے حوالے سے، خاص طور پہ سنگل نیشنل کریکولم جب پچھلی حکومت وہ لے کے آئی اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ
ریلیجس ٹیکسٹ ایڈ کر دیا لازمی مضمونوں میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو مائنورٹی فیتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی وہ میجورٹی اور ڈومیننٹ جو ریلیجن ہے اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، جو آرٹیکل 22 کے متصادم ہیں، اس پہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو جاب کوٹا کے حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے اور کچھ صوبائی حکومتیں ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنی جو بھی ایڈورٹیزمنٹس وہ کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اب وہ مائنورٹیز کا 5% کوٹا بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سو اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ سو سول سوسائٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں اس پروسیس میں، اور امپلیمنٹیشن ہم اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ پیٹر صاحب، نیشنلزم اور سنگل نیشنل کریکولم کے ہی کانٹیکسٹ کے اندر میرا سوال ہے کہ ریلیجن کی کیا امپورٹنس ہے ان کریٹنگ نیشنل آئیڈینٹی، اور مائنورٹیز کا اس کے اندر پھر کیا اسپیس ہے ان کے لیے؟ ویسے تو ہمارے مشرقی سماج میں مذہب کی کافی اہمیت ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں جس ملک میں مذہبی شناخت کو کوئی قومی شناخت کی تشکیل کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس ملک میں تھوڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم نے مذہبی شناخت کو قومی شناخت بنانے کی کوشش کی، وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ جو اس خاص مذہب سے، اکثریتی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، اس کو ذرا کم اہمیت حاصل ہوگی۔ اور وہی بات ہمارے قانون میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا آئی، تو تعلیم بھی آہستہ آہستہ، خاص طور پر 1972 کی جو پالیسی تھی، تعلیمی پالیسی، اس کے بعد ہماری 4 پالیسیاں آئی ہیں، اس میں اس کا عمل دخل زیادہ ہوتا گیا۔ حد یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ صرف اخلاقیات صرف مذہب پڑھنے سے آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف پڑھنے سے نہیں، اس پر عمل کرنے سے آتی ہے، اور اس کے رول ماڈل خاص طور پر ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے بڑے ہیں گھر کے، آپ کے استاد ہیں، یا جو لوگ بھی آپ کے معاشرے کے اندر ماڈل سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کے اندر اعلیٰ اخلاقیات موجود ہیں تو وہ ایجوکیٹ کریں گی، وہ ٹرانسپائر کریں گی، وہ انسپائر کریں گی۔ تو یہ ذرا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ اسی لیے جتنا ہم نے مذہبی مواد وہ عام تعلیم کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی یہ کہ وہ جو ایک کریٹیو لرننگ، تخلیقی تدریس کا جو عمل تھا اور اسکوپ تھا، وہ کم ہوتا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بالآخر ہماری تعلیم کا معیار بہت کم ہو گیا ہے اس خطے کے علاقے میں۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں کہ تعلیم کے ضمن میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسکول سے باہر جو بچے ہیں ان کی تعداد آدھی بنتی ہے، جو 6 سال سے 15 سال کے بچے ہیں ان میں تقریباً آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے اندر ڈراپ آؤٹس اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آرٹیکل 25 الف پر کام نہیں کر سکے، جس کے تحت حکومت نے، ریاست نے ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کرنی تھی، لیکن ہم نے اس کو جو ہے ایک طرح سے مکتب کا، مدرسے کا کام لینا شروع کر دیا اسکول سے، اور یہی وجہ بنی کہ ان کے اندر جو مواد بھی بڑھا، وہ تعلیم کی طرف قائل نہیں، اور اس میں کردار سازی نہیں کرتی تھی بچے کی، بلکہ وہ اس کو ایک ایسی اخلاقیات کی طرف لے جاتی تھی جس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ یا نقصان والی بات ہوتی تھی کہ اس نے گناہ ثواب وغیرہ میں اس میں جانا ہے۔ تو اس طرح سے اب میں بتاؤں آپ کو کہ پچھلے سالوں میں، کیونکہ یہ جو نیشنل کریکولم کاؤنسل بنی، اس کے اجلاس میں بھی مجھے بلایا جاتا تھا، اور ہم یہ باتیں ان سے کرتے تھے کہ اگر آپ کم از کم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو کریٹیو لرننگ ہے اس کی اسپیس کو زیادہ کریں، آپ سائنس کو زیادہ کریں، آپ حساب کی تعلیم جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، یہ بحث ہوتی تھی جو اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن سنگل نیشنل کریکولم نے، جیسے کہ ثاقب صاحب نے ابھی بتایا ہے، کہ اس میں کم از کم یہ ہوا ہے کہ نفرت انگیزی کا جو مواد تھا اس کو کم کیا گیا ہے،
اور میرا خیال ہے اب کیونکہ یہ ایوالونگ پروسیس ہے، یہ بھی پالیسی تشکیل پا رہی ہے کریکلم کی، ابھی ایجوکیشن پالیسی نہیں بنی، تو یہ جب اس پہ کام ہوتا ہے نئی حکومت نے آ کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا شروع کیا ہے، گو کہ اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے جتنی ابھی موجود ہے، اور ہر سٹیک ہولڈر کی ہے۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کو بھی اس میں آنا پڑے گا، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں، ان کو بھی، اور یقیناً پیرنٹس کو۔ ابھی ایک جو پٹیشن آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ والدین کی طرف سے ہے کہ دیکھیں ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں جن سے ہم پوچھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کو کون سا نصاب دیا جا رہا ہے یا کون سی درسی کتب ہیں، ان کا معیار کیا ہے، اور معیار واقعی متاثر بھی ہوا ہے گزرے سالوں میں، وہ معیار نیچے سے نیچے آتے گیا ہے، ان کی تدوین کا، یعنی کہ رائٹنگ آف کمپوزنگ آف ٹیکسٹ بکس، اور اس کے علاوہ اس کی چھپائی وہ بڑی ناقص ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ کنسرنز ہیں جو تعلیم سے متعلق ہیں، اور اس سے ہی مذہبی آزادی کا اسکوپ ڈیفائن بھی ہوتا ہے کہ کتنا آپ اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنا رہے ہیں کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا، چاہے وہ نیشنل آئیڈیالوجی کیوں نہ ہو، اور کتنا آپ اس سے حقیقی تعلیم کا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آزادی رائے کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کہ مائنورٹیز اور آزادی مذہب اور آزادی رائے کا ہم کیا جوڑ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ سارا بالکل درست ہے۔ بنیادی طور پہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام حقوق اور آزادیاں وہ آپس میں باہم مربوط ہیں، ان کا احترام اور ان کا نفاذ یکساں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہائرارکی ایسی نہیں بنائی جا سکتی۔ لیکن یہ درست ہے کہ ہمارے سیاق و سباق میں کچھ آزادیاں کچھ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں جب ان کی پامالی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو جس حقوق کی زیادہ پامالی ہوتی ہے اس کو آپ نے فوری طور پہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ خاص طور پر آزادی اظہار رائے اور عقیدے کی آزادی، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ضمیر وہ چیز ہے جس کے اندر آدمی نہ صرف اپنا آپ ہوتا ہے بلکہ اس کی آزادی کا بہترین احترام بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ جب آپ ضمیر کی آزادی، یعنی جو شخص سوچتا ہے، جس پہ اس کا عقیدہ، ایمان، یہ سیاسی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ دیگر جو معلوماتی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مذہبی عقیدہ ہے اور اس کی جو مینیفیسٹیشن بعد میں ہمیں نظر آتی ہیں اسی حد تک محدود ہے۔ تو ضمیر کی اور اظہار رائے کی آزادی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے جہاں عقیدے کے اظہار کی، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا گہرا تعلق ہے اور یہ بنیادی اہمیت ان کی ہے، کیونکہ اظہار رائے کی آزادی کے بغیر آپ جمہوری نظام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ان اداروں کو اور ان کی روایتوں کو آگے نہیں چلا سکتے جو کہ جمہوری روایتیں ہوتی ہیں، جو کہ ادارے بنانے کی روایت ہوتی ہیں، اور جو عوام کا فیصلہ سازی میں شرکت کا حق ہوتا ہے، وہ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ حق صرف فرق مذہب ہونے کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے کہ جس عقیدے کے لوگ کم ہیں ان کو ذرا کم کرنا چاہیے، وہ لاؤڈ سپیکر نہیں چلا سکتے، وہ کھڑے ہو کے اپنے مذہب کی بات نہیں کر سکتے، چوک چوراہے پہ نہیں کر سکتے، یا وہ اپنا پرنٹنگ پریس نہیں چلا سکتے۔ تو یہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں اونچ نیچ، تفریق اور تقسیم پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں وہی اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے، اور پھر آخر میں آزادی، یہ کسی کی آزادی نہیں رہتی، کیونکہ پابندیاں لگنا جب شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں پہ پابندی ہونا اظہار رائے کی، چاہے وہ اس کو جسے ہم سیلف سینسرشپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے کریں کہ اگر ان کی بات کو غلط سمجھ لیا جائے گا، انہیں کسی قانون کے تحت جو ہے توہین کا مرتکب سمجھا جائے گا، اور تو وہ بھی جو ہے اظہار رائے کی آزادی کے ضمن میں آتا ہے کہ اگر آپ مناسب بات بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی اس کو غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر تکفیر کے جو قانون ہیں اس کے تحت ہمیں پتہ ہے کہ بے شمار
لوگوں کو شمار اس لیے نہیں کہ اس کے اعداد و شمار اکٹھے نہیں کیے گئے، تو ہزاروں لوگ جو ہیں ایسے مقدمات کا نشانہ بنے ہیں، اور اس میں اکثریت مذہب سے تعلق رکھنے والے سب سے زیادہ ہیں کہ جن پہ یہ الزام آیا کہ وہ کوئی کسی قسم کی توہین انہوں نے کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر ایسے آپ کو پتہ ہے کہ تمام مقدمات اس کے اندر لوگوں کو مارا گیا، اس طرح ہجوم اکٹھے ہو کے، تو ایک تشدد کر کے ان لوگوں کی زندگی، ایسے 85 لوگ ہیں جن کی جان گئی ہے۔ تو اور پھر یہ کہنے کی بات ہے کہ اس میں بڑی تعداد ایک جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو ولنریبل ہیں۔ تو یہ یقیناً یہ بھی اظہار رائے کی صورتحال کو بہت متاثر کرتا ہے، مذہبی آزادی متاثر ہوتی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف رائٹ ٹو واٹر، رائٹ ٹو ایئر، یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہے۔ پر اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس اور حکومتی جو ادارے جو رسپانسبل ہیں مانیٹرنگ کے، امپلیمنٹیشن کے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑا ایویکیوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اور اوقاف ڈپارٹمنٹس کی جو رول ہے اور سگنیفیکنس ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا اگر وضاحت کریں۔ جی شکریہ سارہ۔ یہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں۔ یہ جو بورڈ ہے، یہ ادارہ 1975 کے قانون کے تحت یہ بنا، اور اس قانون کے تحت 1947 میں 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان دو علیحدہ ملک بنے، تو بہت ساری آپ کو معلوم ہے مائیگریشن ہوئی دونوں سائڈ پہ۔ مسلمس جو تھے وہ وہاں چھوڑ کے یہاں آئے، اور کچھ یہاں پہ جو مائنورٹی ہندوز سکھس تھے وہ چھوڑ کے وہاں پہ چلے گئے۔ تو بہت ساری جو متروکہ پراپرٹیز تھیں، یعنی جو ٹرسٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، سوری ناٹ ٹرسٹ پراپرٹیز، ایویکیو پراپرٹیز، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے ان کی پراپرٹیز، تو ان میں سے بہت ساری ایسی پراپرٹیز تھیں جو ٹرسٹ پراپرٹیز تھیں۔ اس قانون کے تحت جتنی بھی ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز تھیں، یعنی جو کسی ہندو یا سکھ نے کسی ایک ٹرسٹ کے نام وقف کی ہوئی تھی، ان تمام پراپرٹیز کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس قانون کے تحت اس جو ادارہ جو انہوں نے بنایا حکومت نے، اس کی یہ ذمہ داری ڈال دی کہ نہ صرف وہ ان پراپرٹیز کی دیکھ بھال کریں گی، بلکہ جو یہ پراپرٹیز کسی مذہبی ادارے سے لنکڈ ہیں یا کسی کے مذہب سے لنکڈ ہیں، اور فار ایگزامپل کوئی چرچ ہے، ٹیمپل ہے یا گردوارہ ہے، تو ان کو وہ مینٹین بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سکھوں کا ننکانہ صاحب میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہندوؤں کے کئی سارے ٹیمپلز ہیں اکراس پاکستان، وہ تمام کی تمام پراپرٹیز یہ ادارہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تھینک یو پیٹر صاحب۔ آپ کے نالج میں اور کون سی مانیٹرنگ باڈیز ہیں جو ہیومن رائٹس مائنورٹی رائٹس کو اور ان کی سے رائٹ ٹو پراپرٹی، فار ایگزامپل رائٹ پلیس آف ورشپ اور یہ ساری چیزیں ان کو سیف گارڈ کرتی ہیں؟ جی سارا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ محض قانون بن جانے سے، آئین کے تحریر ہو جانے سے، اور یہ یقینی نہیں بن جاتا، اس بات کی گارنٹی نہیں مل جاتی کہ اس کے اوپر نفاذ بھی ہوگا۔ اس کے لیے نگران ادارے بنانا پڑتے ہیں، اور تمام ملکوں میں تقریباً جو ہے وہ یہ کام ہے۔ روایتی طور پر تمام انتظامیہ اور سارے ڈپارٹمنٹس، منسٹریز، ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو حقوق کا عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنائے، اور اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو عدلیہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ 3-4 دہائیوں سے دنیا بھر میں کچھ خصوصی ادارے بنائے جا رہے ہیں جنہیں ہم نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، اور یہ خصوصی ادارے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی متروکہ املاک کا ٹرسٹ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا روایتی نظام ہے حقوق کو نافذ کرنے کا، یعنی انتظامی مشینری ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اتفاق سے یہ کیونکہ اس میں پراپرٹیز تھیں کافی ساری اور عدم شفافیت تھی، ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، اور سپریم کورٹ میں بھی ابھی جو
بحث ہوئی ہے اور جو حقائق لائے گئے ہیں اس سے یہی واضح ہوتا ہے. اور اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ گزشتہ 3-4 چیئرمین جو متروکہ املاک کے ٹرسٹ کے تھے اور ان پہ الزامات لگے کرپشن کے اور اس طرح سے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کوئی جیل جا رہا ہے, کوئی باہر ہے, تو یہ بھی ہوا. لیکن وہ ادارے جو خصوصی وزارت کی شکل میں بنتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی شکل میں بنتے ہیں, وہ بھی اتنے مؤثر نہیں رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ثاقب صاحب نے جیسے کہا کہ حقوق کے معاملے کو تمام حقوق من جملہ اتنی توجہ نہیں ملی. یہ ادارے جو خواتین کی حیثیت سے متعلق جو کمیشن ہے, جو بچوں کے اوپر حقوق کے اوپر کمیشن بنا ہے نیشنل لیول پہ, اور صوبائی سطح پہ کچھ ادارے بنے ہیں, یہ بالکل تازہ ہیں اور ابھی ان کے ٹیتھنگ پرابلم چل رہے ہیں اور وہ ابھی اس طرح سے کنسالیڈیٹ نہیں ہوئے. ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو مذہبی اقلیتوں کے لیے کچھ ادارے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز وہ بھی کمزور ہیں, تو توجہ حقوق کو وہ نہیں. اس کو ایک ڈپارٹمنٹ, ایک شعبہ, ایک پیریڈ جیسے ہوتا ہے, کلاس ہوتی ہے, وہ سمجھا گیا ہے. یہ دراصل طرز زندگی کا سوال ہے, یہ ہماری قومی ترجیحات کا سوال ہے. حقوق کو وہ حیثیت ملنی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے, اس ملک کے نظام کو چلانا ہے, معیشت, تعلیم اور دیگر اداروں کو, وہاں ہر ایک میں حقوق جو ہیں وہ اولین حیثیت رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے. اور اسی وجہ سے اقلیت کو بھی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے شعبہ ہوتا ہے, خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ کوئی شعبہ نہیں ہے کہ کوئی وقت ملے گا تو اس پہ آ کے تھوڑا سا توجہ دے لیں گے. یہ بنیادی اور کلیدی سوال ہے ہماری طرز زندگی کا اور ہماری شہریت کا. اور یہ اس وجہ سے یہ خصوصی ادارے جہاں نہیں بنے وہ بننے چاہیے, جو بن گئے ہیں وہ فعال ہونے چاہیے, ان کو وسائل مہیا ہونے چاہیے اور اختیار ملنا چاہیے. تو اس طرح سے ہم سارے اداروں کو, روایتی ادارے جو ہمارا ایوان ہے, ہماری عدلیہ ہے, انتظامیہ, ان کو بھی متحرک اور فعال بنا سکتے ہیں, اور جو نئے ادارے ہیں ان کو بھی متحرک اور فعال بنا سکتے ہیں. ثاقب صاحب, آپ کمیشن میں, صدر کمیشن میں ہیں, اور اس حوالے سے آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ کیا مین چیلنجز ہیں جو فیس ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن کی لیول پہ بھی اور اپروپریٹ پالیسی بنانے میں بھی؟ میری نظر میں پچھلے 3.5 سال کے جو ٹینیور ہے جب سے صدر کمیشن کی تشکیل ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر سے, اب تک کچھ جگہوں پہ جہاں پہ سکسیسز ہوئی ہیں کچھ ایریاز میں, وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیلنجز بھی موجود ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ابھی حکومتوں میں نہیں آئی کہ وہ ان ایشوز کو سیریسلی لے سکیں. صدر کمیشن, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا ریگولرلی پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹس کے ساتھ وہ کمیونیکیشنز کرتے ہیں, ریگولر میٹنگز بھی ہولڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل وزٹس بھی انہوں نے کیے ہیں پورے پاکستان کے 4 پروونسز میں, اور کئی وزٹس کے اندر وہ انفیکٹ جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کو بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور وہاں پہ لوکل ایشوز بھی جو ہیں انہوں نے سنے ہیں. کمپلینٹس انٹرٹین وہ ریگولرلی ابھی بھی کر رہے ہیں, اور انہی کمپلینٹس کے رسپانس میں وہ ریلیونٹ جو گورنمنٹس ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, پروونشل گورنمنٹس, ان کو وہ لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں, ایکسپلینیشنز بھی کال کر رہے ہیں. سو اس میں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ایک بڑی واضح ڈیفیشنٹ ہے. اسی طرح جب یہ معاملہ عدالت پہ جاتا ہے, بیکاز کمیشن جو ہے صدر کمیشن کو سپریم کورٹ نے بنایا ہے, تو ان کو بڑا ریگولرلی سپریم کورٹ میں رپورٹس سبمٹ کرنی ہوتی ہیں, سپریم کورٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ جی یہ امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس ہے. وہاں پہ بھی جو حکومتی اداروں کی سیریسنس نہیں نظر آتی, وہ رپورٹس کو ریگولرلی نہیں پڑھ رہے, جو رسپانسز ہم سیک کر رہے ہیں ان کے جوابات نہیں آتے. سو میرے نظر میں یہ 2 بنیادی ایشوز ہیں جن کے اوپر صدر کمیشن ابھی چیلنجز کچھ فیس کر رہا ہے.
تھینک یو. میرا آخری سوال پیٹر جیکب صاحب آپ سے ہے. ایز اے ہیومن رائٹ ڈیفینڈر اینڈ اے ٹرینر آف ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, آئی ایم شیور کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سوال ہے بہت بڑا, بہت اہم ہے, ناٹ جسٹ فار سینٹر فار سوشل جسٹس بٹ فار یو پرسنلی ایز ویل. جتنے سال آپ نے جد و جہد کی ہے مائنورٹی رائٹس کے لیے اور سب کچھ, ہاؤ کین ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہولڈ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کس طرح ٹھہرا سکتے ہیں, اپنے جو اتھارٹیز ہیں ان کو کس طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, اس پہ اگر آپ کامنٹ کریں فائنلی. جی, اگر ہم ایک تعریف سامنے رکھیں کہ انسانی حقوق کا محافظ یا انسانی حقوق کے فعال کارکن کون ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے لوگ اور بہت بڑی تعداد کے پیشے ایسے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے دفاع میں اور اس کے فروغ میں کام کرتے ہیں. آپ اس میں وکیل, ججز, صحافی, استاد اور وہ لوگ جو فیکٹ فائنڈنگ کا کام کر کے قانونی امداد کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں انسانی حقوق کی, وہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. اگر اس طرح سے دیکھیں تو مجموعی طور پر کبھی بھی پاکستان ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا. وہ شاعر, ادیب, وہ مصنف جو انسانی وقار, انسانی مساوات, اس کے اوپر انصاف, امن, پیار, محبت یہ درس دیتے رہے ہیں, نیکی کی تلقین کرتے رہے, وہ سارے اس میں مذہبی لوگ بھی, اسکالر بھی, وہ سب شامل ہیں. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ کیونکہ یہ تربیت کا عمل جاری و ساری ہے اور ایسے لوگ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں پاکستان میں جو نظام کو اور سماج کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی صرف یہ ہے کہ کبھی دال گلتی ہے, کبھی نہیں گلتی, کبھی ان کی سنی جاتی ہے, کبھی نہیں سنی جاتی. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں پاکستان کے سیاسی کلچر کا جو ایک زوال چل رہا تھا وہ اس میں رکاوٹ آ گئی, یعنی ٹھہراؤ آ گیا ہے اور یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے بہتری کی طرف. تو انسانی حقوق کے کارکنوں کا یہی کام رہ جاتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کوئی خلاف ورزی ہوتی رہی, اس کے اوپر تحقیق کریں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی درخواست کسی جگہ پر بھیجیں, ان لوگوں کو اس بات کا اعتماد دلائیں کہ نظام کو ہم آزماتے جائیں, چاہے وہ عدالتیں ہیں, چاہے وہ انتظامیہ ہے یا خصوصی ادارے ہیں. ان کو فعال بنانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کی ذمہ داری انہیں یاد دلائی جائے, نہ صرف نصیحت کے طور پر بلکہ کام لے کے جایا جائے اور حقائق کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ دلیل کے ساتھ وہ اپنا انصاف مانگا جائے اور عمل درآمد جو حقوق پہ ہونا ہے وہ مانگا جائے. میں پھر کہوں گا کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو روزانہ روزمرہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں, چاہے وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں یا وہ خود ایک فری لانس طور پہ کام کرتے ہیں. تو وہ تمام صحافی, وکلاء جو روز انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور بلا معاوضہ بھی کرتے ہیں, وہ لوگ جو ذمہ داری سے جس کو کہتے ہیں رزق حلال وہ کماتے ہیں روزانہ, وہ سارے, وہ ماں جو بچے کی تربیت اس طرح سے کرتی ہے یا اس کے حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے گھر کے اندر بھی آواز اٹھاتی ہے, وہ انسانی حقوق کی محافظ ہے. ہم اس کام کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم تربیت وغیرہ کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اس میں ایک ایکسپرٹیز آ جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پس منظر کیا ہے, پیش منظر کیا ہے, کس حق کو کس طرح سے آپ نے کس ادارے کے پاس لے کے جانا ہے. تو یہ تربیت ہم کرتے ہیں اور یہ تربیت جو ہے یونیورسٹیوں میں, درسگاہوں میں, باقی اداروں میں فارمل طریقے سے, انفارمل طریقے سے جاری ہے اور اسی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. یہ نصب العین ناکامی کا نہیں ہے. ہم یہ کام, ہم یہ جد و جہد ہارنے کے لیے نہیں کر رہے, ہم جیتنے کے لیے کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ
ایک فینٹاسٹک انٹرویو کے لیے. آج ہم نے کافی ٹاپکس پہ گفتگو کی ہے. ہم نے پورا ایک ہسٹوریکل اسکیچ بھی ہم نے کھینچا ہے کہ کون سا ہسٹورک پس منظر ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم آج ایک مائنورٹیز کے حوالے سے ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. پھر ہم نے بات چیت کی مختلف ان قوانین کی 70s سے ایون 40s سے اب تک جنہوں نے شیپ کیا ہے ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ آف کہ ہو از ریلیجس مائنورٹی, ہو ڈیزروز رائٹس. پھر ہم نے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں ایک شہری کی زندگی کے, فریڈم آف ایکسپریشن ہو جاتا ہے, فریڈم رائٹ ٹو ایجوکیشن جو کہ کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان رائٹس کے اندر کس طرح ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اقلیتوں کے خلاف, اس کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات چیت ابھی ہوئی. انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں اور قوانین ہیں جن کو ریٹیفائی کیا ہے پاکستان نے, جو کہ بے ہولڈن ہے, اس کو رپورٹس میں ان کی لکھی جاتی ہیں, یہ ساری باتیں اس کے اوپر بھی پیٹر صاحب اور ثاقب صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی. اینڈ اٹ واز اے ویری ویری ونڈرفل کانورسیشن. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے.